إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا. ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی و عظمت بڑائی و بزرگی اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق ہے جس نے ہم تمام انسان کو پیدا کیا اور ہمیں اشرف المخلوقات بنایا. ہم اللہ رب العالمین کا اپنی زندگی میں جتنا بھی شکریہ ادا کریں میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، میری ماؤں بہنوں، کم ہے. ہماری رہنمائی کے لیے اللہ تعالی نے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور آپ کی حد درجہ محنتوں، کوششوں کی بدولت اسلام کا یہ پیغام ہم تک پہنچا ہے. اسلام جیسی عظیم دولت ہمیں ملی. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم درود و سلام بھیجتے رہیں. اس میں کنجوسی اور بخالت سے کام نہ لیں. درود شریف
اکثر و بیشتر لوگوں کو پڑھنا آتا ہے، درود شریف پڑھتے رہے، جب موقع ملے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یہ پڑھتے رہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور چھوٹے چھوٹے بچوں، پردہ نشین میری ماؤں بہنوں، یہ زندگی جو ہمیں ملی ہے اور ہم اپنی اپنی زندگی کی سانس جو لے رہے ہیں، ایک دن یہ سانس رک جائے گی، یہ سانس ختم ہو جائے گی، کیونکہ انسان یہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے موت کا اور حیات کا سلسلہ قائم رکھا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس دنیا سے جا بھی رہے ہیں اور آ بھی رہے ہیں، ہر روز ہزاروں کی تعداد میں پیدا ہو بھی رہے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں اس دنیا کو الوداع بھی کہہ رہے ہیں، چھوڑ رہے ہیں، اس دنیا سے چلے جا رہے ہیں۔ اور موت ہی ایک ایسا میٹر ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں، اور موت سے کوئی انسان اپنے آپ کو بچا بھی نہیں سکتا۔ جب موت کا وقت آئے گا، فرشتہ حاضر ہوگا، روح قبض کر کے چلا جائے گا، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی سفارش کرنے والا نہیں، کوئی موت کو ٹالنے والا نہیں۔ موت تمام کو آئی، جملہ انبیاء کرام اور رسول علیہم الصلوۃ والسلام کو بھی آئی، پیغمبروں اور رسولوں کو بھی موت نے نہیں چھوڑا۔ آپ جانتے ہوں گے حضرت موسیٰ کلیم اللہ، اللہ سے ہم کلام کرنے والا نبی، اللہ تعالی سے بات کرنے والا نبی، موسیٰ کلیم اللہ کو بھی موت آئی اور عیسیٰ روح اللہ کو بھی موت آئی، ابراہیم خلیل اللہ اللہ کے دوست، موت نے اللہ کے دوست کو بھی نہیں چھوڑا، اسماعیل ذبیح اللہ کو بھی موت آئی، تمام نبیوں رسولوں کو بھی موت آئی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہے، خاتم الانبیاء والرسل ہے، ان کو بھی موت نے نہیں چھوڑا، اصحاب کرام، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کو بھی موت آئی، بزرگان دین کو بھی موت آئی، علماء کرام کو بھی موت آئی، محدثین اعظام کو بھی موت آئی، اچھے لوگوں کو بھی موت آئی اور برے لوگوں کو بھی موت آئی، بادشاہوں کے لیے بھی موت، امیروں کے لیے بھی موت، غریبوں کے لیے موت، فقیروں کے لیے موت، محتاجوں اور بے کسوں کے لیے بھی موت، جھپڑی میں زندگی گزارنے والوں کے لیے بھی موت، عالی شان محلوں میں زندگی کے مزے لوٹنے والوں کے لیے بھی موت۔ موت ہر ایک کو آنی ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، او لوگو تم جہاں بھی رہو
کہیں بھی رہو، صحرا میں رہو، جنگلوں میں رہو، چٹانوں میں رہو، پہاڑوں میں رہو، بیاباں میں رہو، پھول کے باغیچے میں رہو، کہیں بھی ہو، گھر کی چہار دیواری میں رہو، گھر کے کمرے میں رہو، کہیں بھی رہو، چوک میں، چوراہے میں، بازار میں، سڑکوں میں، شہروں میں، دیہاتوں میں، کہیں بھی رہو، موت تمہیں آ کر چھوڑے گی، موت کا فرشتہ تمہیں پکڑ لے گا۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، شیشے کی پلائی ہوئی دیوار کے اندر کیوں نہ ہو، مضبوط قلعے کے اندر کیوں نہ ہو، مضبوط گھروں میں کیوں نہ ہو، لیکن موت تمہیں آ جائے گی، موت کا فرشتہ تمہیں پکڑ لے گا۔ اللہ رب العالمین نے کلام پاک کے اندر ارشاد فرمایا، قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم، اے نبی اہل جہاں سے کہہ دو، اہل کائنات سے فرما دو، ان الموت الذی تفرون منہ، جس موت سے تم بھاگنا چاہتے ہو، جس موت سے تم بچنا چاہتے ہو، وہ موت تو تمہیں پکڑ لے گی، وہ موت تم سے ملاقات کر کے رہے گی، ملاقات کر کے رہے گی موت، کوئی رہے گا نہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، موت کا کڑوا جام پینا ہے، موت سے کسی کو فرار نہیں، موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں، آج نہیں تو کل ضرور مرنا ہوگا، آج ان کی باری، کل کسی اور کی باری ہوگی، موت سے کسی کو رستگاری نہیں ہے، موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے، موت سے کہاں بھاگو گے، موت سے کیسے بچاؤ گے اپنے آپ کو، ایک وقت آئے گا لوگوں، موت کا وقت آئے گا، موت کا فرشتہ حاضر ہو جائے گا اور تمہاری روح کو قبض کر کے چلا جائے گا، کیسے بچو گے؟ کوئی بچا ہے کہ بچو گے؟ نہ، بچنا بہت مشکل، بہت مشکل، کوئی چارہ ہی نہیں ہے، ہر ایک کو مرنا ہے، ہر ایک کو یہاں سے جانا ہے۔ یہ دنیا ایک عارضی دنیا ہے، سن لو، چند دنوں کی زندگی ہے، یہاں ہمیشگی کی زندگی نہیں ہے، ہمیشہ یہاں رہنا نہیں ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہوگا، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اور تمام کو اپنے کیے ہوئے کاموں کا، اپنے کیے ہوئے عملوں کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو جہنم سے بچا لیا گیا، جو جہنم سے محفوظ کر لیا گیا، وہی کامیاب ہے۔ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی تو ایک دھوکے کی زندگی ہے، دھوکے کا سامان ہے، اصل تو کامیابی اور اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اور وہاں کی کامیابی اصل کامیابی ہے، جہنم سے بچ جانا، جہنم سے اپنے آپ کو بچا لینا، یہ اصل کامیابی ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں میرے بھائیوں بتانا یہ چاہوں گا کہ جہنم کتنی خطرناک جگہ ہے، اور آج جہنم سے ہم بچنے کی فکر نہیں کرتے۔ یہ بھی معلوم ہے ہمیں سب کچھ معلوم ہے لوگوں، کوئی چیز مخفی نہیں ہے، کوئی چیز چھپی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام پاک کے اندر ارشاد فرمایا، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، چاند پھٹ گیا، قیامت قریب ہو گئی،
اور ایک جگہ فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب و کتاب کا وقت بہت قریب ہو گیا مگر انسان پھر بھی غفلت میں ہے۔ سب تو قریب ہے، انسان کے لیے موت بھی قریب ہے، موت بھی قریب ہے، قبر بھی قریب ہے اور قیامت بھی قریب ہے، برزخی زندگی بھی قریب ہے، جہنم بھی قریب ہے، لیکن انسان آج اللہ رب العالمین سے ڈرتا نہیں ہے، اللہ رب العالمین سے خوف نہیں کھاتا ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے لوگوں سن لو، برائیوں کا عام ہو جانا، زناکاری کا عام ہو جانا، شراب نوشی کا عام ہو جانا، گانے بجانے کا عام ہو جانا اور والدین کی نافرمانی ایک عام سی بات ہو جانا۔ اور میرے بھائیوں، یہ تمام کی تمام نشانیاں قیامت کی قریب کی نشانیاں ہیں۔ جوا کثرت سے کھیلنا، شراب کثرت سے پینا، برائیاں کثرت سے کرنا، بے پردگی کا ظہور ہونا، عورتیں مائیں بہنیں بازاروں کی زینت بن جائیں گی، بازاروں کی رونق بن جائیں گی، میلوں میں ان کی شرکت ہونے لگیں گی۔ یہی تو قیامت کی قریب کی نشانیاں ہیں لوگوں۔ اور کیا چاہتے ہو؟ موت کی کثرت ہوگی، کثرت سے لوگ مرنے لگیں گے، حادثات کثرت سے ہونے لگیں گے، سڑک حادثہ، ٹرین کا حادثہ، اور کوئی چھت سے گر کر مر گیا، کوئی چھت سے گر گیا، کوئی پول سے گر گیا، یہ موت کی کثرت ہوگی۔ پھر بھی جاگتے نہیں، بیدار نہیں ہوتے۔ اور جانتے ہو، انسان کی جب موت ہوتی ہے نا، وہیں سے قیامت شروع ہو گئی۔ بتاؤ، ابھی سوچتے ہوگے کہ دجال کا آنا باقی ہے نا، امام مہدی کا آنا باقی ہے، قیامت بہت دور ہے۔ نہیں، قیامت دور نہیں، بہت نزدیک ہے۔ سن لو، مرے اسی دن سے قیامت شروع، اسی دن سے عذاب شروع۔ بچ پاؤ گے؟ قبر کے عذاب سے محفوظ رہنا یہ آسان ہے؟ قبر کے اندر عذاب بھی ہوتا ہے۔ نبی نے فرمایا ان الموت الذی یعذبون فی قبورہم، مردے اپنے اپنے قبروں میں عذاب دیے جاتے ہیں، انہیں عذاب دیا جاتا ہے۔ آؤ لوگوں، کبھی قبر کی عذاب کو بھی یاد کر لیا کرو۔ قبر کا عذاب بہت ہی بھیانک عذاب ہے، بہت ہی خطرناک قسم کا عذاب ہے۔ وہ وہی جگہ ہے، اگر گنہگار لوگ جائیں گے، بدکار لوگ جائیں گے، فاسق و فاجر لوگ جائیں گے، اور لوگوں حسابوں کی سوالات ہونے کے بعد، سوالات کیے جانے کے بعد تمہیں تو دکھا دیا جائے گا۔ اگر فاسق و فاجر لوگ ہوں گے، گنہگار لوگ ہوں گے، سوالات پورے ہو جانے کے بعد جنت کا منظر دکھا دیا جائے گا، اور اس کے بعد پھر جہنم کا منظر دکھایا جائے گا۔ جنت کا منظر تمہاری نظروں سے اوجھل کر دیا جائے گا، تمہاری نظروں سے چھپا دیا جائے گا، اور پھر جہنم کا منظر لے آیا جائے گا۔ جب تمہیں جنت کا منظر دکھایا جائے گا، تم سوچو گے یہ جنت کی ساری نعمتیں ہمارے لیے ہیں، لیکن لوگوں بس تمہارا سوچنا اور سوچنے بھر یہ موقع دیا جائے گا، پھر وہ منظر تم سے غائب کر دیا جائے گا، اور جہنم کا منظر تمہارے سامنے لا کر دکھا دیا جائے گا۔ کہتے ہیں نا کہ کسی کو کھانے کا پلیٹ دکھا کر پلیٹ کھینچ لیا جائے، ہے نا؟ نیا کپڑا کسی کو دکھلا کر پھر اسے اس کپڑے سے محروم کر دیا جائے۔
شربت کا گلاس قریب دکھا کر پھر کھینچ لیا جائے. یہ یاد کرو، اگر جہنم سے بچنا چاہتے ہو، کیا میں نے کہا کہ اصل کامیابی جہنم سے بچ جانا. اگر جہنم سے بچنا چاہتے ہو اور جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو، اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کرو لوگوں، اپنی زندگی میں بدلاؤ لاؤ، گناہوں کو چھوڑو، فسق و فجور کے کاموں کو چھوڑو، زناکاری کو چھوڑو، شراب نوشی کا کام چھوڑو، جوا کھیلنا چھوڑو، اے ٹی ایم مارنا چھوڑو، غریبوں کے حقوق کو کھانا چھوڑو، یتیموں کے مال کو غصب کرنا چھوڑو، بے حیائی کے کام کو چھوڑو، بے پردگی کے کام کو چھوڑو، حیا دار بنو لوگوں اور عزت دار بنو، دیندار بنو، متقی بنو، پرہیزگار بنو، اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں پیدا کرو، خوف الہی سے اپنے دل کو معمور کر لو. دنیا کے اندر ہو تو اللہ کا ڈر رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارو. اگر تمہیں زندگی کا موقع ملا ہے، اگر تمہیں زندگی کی سانس لینے کا اللہ نے موقع دیا ہے، ایک ایک لمحہ کو اور ایک ایک گھنٹہ کو قیمت سمجھو. یہی ایک ایک لمحہ تمہیں جنت دلائے گی، یہی ایک ایک لمحہ تمہیں جہنم سے نجات دلائے گا. اور اگر تو نے اس لمحات کو یوں ہی گوا دیا، گزار دیا خرافات میں، بدعات میں، شرکیات میں، معاشرے کو گند کرنے میں، معاشرے کو خراب کرنے میں، معاشرے کو تباہ کرنے میں اگر تو نے اپنی اوقات کو صرف کر دیا، یقین جانو جہنم سے اپنے آپ کو بچانا بہت مشکل ہو جائے گا. اور میرے بھائیوں، اگر آخرت کی فکر اپنے دلوں کے اندر پیدا کرنا چاہتے ہو، آخرت کی فکر اپنے دلوں میں لانا چاہتے ہو، اپنے دل کو سنوارنا چاہتے ہو، اپنے دلوں کو بیدار کرنا چاہتے ہو، کثرت سے موت کو یاد کرو. دنیا کی ساری لذتیں، ساری لذتوں کا جو سامان ہے وہ بھول جاؤ گے، عیاشیاں بھول جاؤ گے، مزے حاصل کرنا بھول جاؤ گے. کب؟ جب موت کو تم یاد کرنے لگو گے. یہ موت تو تمام لذات کی چیزوں کو ختم کرنے والی ہے. جب موت کو یاد کرو گے دنیا کی ساری لذتیں پھیکی پڑ جائیں گی. اس لیے سنو، کبھی کبھی اپنے بھائیوں کی موت کو یاد کر لیا کرو، اپنے والد محترم کی موت کو یاد کر لیا کرو، اپنی والدہ کی موت کو یاد کر لیا کرو. سنو، اپنے دوستوں کی بھی موت کو یاد کر لیا کرو، جن کے ساتھ تم اٹھتا تھا، بیٹھتا تھا، جن کے ساتھ رہ کر زندگی کے لمحات گزرتے تھے، زندگی کے اوقات گزرتے تھے. کبھی ان دوستوں کی موت کو بھی یاد کر لیا کرو جو تمہارے ساتھ کھیلا کرتا تھا، تمہارے ساتھ سفر میں ہوتا تھا، تمہاری مجلس میں بیٹھا کرتا تھا. اور ان والدین کی موت کو یاد کرو، ان حماق کے ساتھ یاد کرو کہ جن کی گود میں تم پلا، جن کی گود میں تم نے اپنی زندگی کی سانس لی اور پلا بڑھا، جوان کیا، شادیاں دی، گھر تیرے لیے بنا دیا، تمہیں صاحب بزنس بنا دیا، تمہیں کاروباری بنا دیا، تمہیں راہ چلنا سکھا دیا، تمہاری آنکھوں کو کھول دیا. جس نے تمہیں مہذب بنایا، جس نے تمہیں اخلاق مند بنایا، جس نے تمہیں دین کی تعلیم سے روشناس کرایا. کبھی کبھی اپنے آبا و اجداد کی بھی موت کو یاد کر لیا کرو، کبھی اپنے دادا اور دادی کی موت کو بھی یاد کر لیا کرو لوگوں، کہ انہوں نے بھی تجھے بہت پیار دیا تھا. باپ نے بھی تم سے پیار کیا، اماں نے بھی تم سے پیار کیا، لیکن دادا نے بھی بے حد پیار کیا، دادی نے بھی پیار کیا. کبھی اپنے نانا کی موت کو یاد کر لیا کرو، کبھی اپنے
نانی کی موت کو یاد کر لیا کرو، کبھی اپنی موسی کی موت کو یاد کر لیا کرو، کبھی اپنی پھوپھیوں کی موت کو یاد کر لیا کرو، کبھی اپنی سگی بہنوں کی موت کو یاد کر لیا کرو، کبھی چچاؤں کی موت کو یاد کر لیا کرو، کبھی خاندان کے بڑے بڑے لوگوں کی موت کو یاد کر لیا کرو، کبھی خاندان کے غریبوں کی موت کو بھی یاد کر لیا کرو۔ اگر اس طرح سے تم موت کو یاد کرو گے لوگوں، آخرت کی فکر پیدا ہوگی، جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر پیدا ہوگی، اور جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کوشاں رہو گے۔ میں بتانا چاہتا ہوں لوگوں کہ اگر تو نے اس طرح کی زندگی نہیں گزاری، آخرت کی فکر کبھی پیدا نہیں ہوگی۔ اگر تمہیں آخرت کے میدان میں کامیاب ہونا ہے، اگر تمہیں اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ہے، اپنی موت کو بھی یاد کرنا، اپنے آباء و اجداد کی موت کو بھی یاد کرنا، اور پیغمبروں کی موت کو بھی یاد کرنا، رسولوں کی موت کو بھی یاد کرنا، صحابہ کرام کی اموات کو یاد کرنا، صحابیات کی موت کو یاد کرنا۔ موت کو یاد کرو گے لوگوں، تمہارے اندر آخرت کی فکر ہوگی، آخرت کو سجانے اور سنوارنے کے لیے تم کوشاں رہو گے۔ آج غفلت کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے، اے ٹی ایم مارو، مارتے چلے جاؤ۔ کبھی سوچا تو نے کسی کو رلایا ہے نا، مگر ان کے رونے کی فکر تم کو نہیں، رونے کا احساس نہیں۔ جن کے اکاؤنٹ سے تو نے روپیہ غائب کیا، خالی کیا اکاؤنٹ کو، کس قدر رو رہا ہوگا، ہے نا؟ روپیہ ہے جی، روپیہ کمایا ہے، محنت سے کمایا ہے، بڑی پریشانیاں جھیل کر کے کمایا ہے، اور اے ٹی ایم مار لیا، اے ٹی ایم مار لیا، پیسہ نکال لیا، خالی کر دیا اکاؤنٹ۔ کیا وہ ہنسے گا؟ اپنے پریوار میں ہوں گے، گھر والوں میں ہوں گے تو وہ ہنسے گا کہ روئے گا، چنتت ہوگا، فکر مند ہوگا کہ خوش ہوگا؟ کبھی سوچا؟ کبھی سوچا؟ اے ٹی ایم مارنے والوں، کبھی غور کیا اس پر؟ رولا رہے ہو نا؟ کبھی سوچ کر دیکھو کہ اگر تم تاجر ہو، کاروباری ہو، بزنس مین ہو، ٹھیکیدار ہو، روپیہ بیگ میں لا رہے ہو یا پاکٹ میں لا رہے ہو یا گاڑی کی ڈیکی میں لا رہے ہو، بیچ رستے میں اگر ڈاکو نے چھین لیا، چور نے چھین لیا، گھر کیسے جاؤ گے بتاؤ؟ چہرے میں خوشی کے آثار ہوں گے یا غمی کے آثار ہوں گے؟ کیسے گھر پہنچو گے؟ منہ لٹکا رہے گا، غمزدہ رہو گے، پریشان رہو گے کہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ۔ گھر پہنچتے ہی بیوی بھی حیران ہوگی، حیران رہے گی بیوی کہ محترم، میرے خاوند محترم، آج آپ خوش نظر نہیں آ رہے ہیں، بہت پریشان ہیں، ہوا کیا؟ کیا ہو گیا؟ آواز نہیں نکلے گی، بولی بند ہو جائے گی۔ بہت دیر کے بعد پھر بولو گے کہ روپیہ ساتھ میں لے کے آ رہا تھا، ڈاکو نے چھین لیا، چور نے چھین لیا۔ سوچ کر دیکھو، اپنا روپیہ رہے، اگر ڈاکو چھین لے، کس قدر پریشان رہو گے، کتنا روو گے، کتنا پچھتاؤ گے۔ پھر دوسرے کا روپیہ تم ان کے اکاؤنٹ سے خالی کر رہے ہو اور ان کو رلا رہے ہو، یہ حساب تو بڑا مشکل ہوگا کل قیامت کے دن۔ سن لو، یہ کام چھوڑ دو، یہ مسلمانوں کا کام نہیں، مسلمانوں کا یہ کام نہیں کہ رشوت لے کر روپیہ کمائے، ڈکیتی کر کے روپیہ حاصل کرے، جوا کھیل کر روپیہ حاصل کرے۔ ارے لیڈروں کے ساتھ، نیتاؤں کے ساتھ ان کی تمام باتوں میں ہاں بھر کر کے، ان کی تمام باتوں میں ہاں ملا کر کے روپیہ کمائے، ان کے پیچھے پیچھے چل کر روپیہ کمائے۔
ارے مسلمانوں سن لو، حلال طریقے سے روپیہ کماؤ، یہ سن لو، یاد رکھو، جن بچوں کو تم حرام طریقے سے روپیہ کما کر ان کے خورد و نوش کا انتظام کرتے ہو، ان کے پہناوے کا انتظام کرتے ہو، اور ان کے لیے کھانے کا انتظام کرتے ہو، ان کے لیے رہائش کا انتظام کرتے ہو، رہنے سہنے کا انتظام کرتے ہو، یاد رکھو جب تمہاری موت ہوگی بہت بہت یہ کام کریں گے، آپ کی اولاد یہ کام کرے گی کہ اٹھا کر جنازہ اٹھا کر قبرستان تک لے جائے گی اور پھر مٹی دے کر تدفین کا معاملہ پورا کر کے گھر واپس۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی اولاد، ان کے بچے، ان کے لڑکے کچھ دیر وہاں کھڑے رہ کر دیکھتے ہوں کہ کیا ہونے والا ہے، میرے والد محترم کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیا ہونے والا ہے، کیا گزرنے والا ہے؟ کوئی کھڑا ہوتا؟ کوئی لڑکا کھڑا ہوتا؟ نہیں، وہاں تو ان کا عمل، وہاں کوئی نہیں ہوگا، قبر کے اندر تنہائی ہوگی لوگوں، قبر کے اندر اکیلا پن ہوگا۔ تمہاری اولاد تو تمہیں دفن کر کے جنازے کی نماز پڑھنے کے بعد، تدفین کرنے کے بعد گھر لوٹ آئے گی، وہاں کیا گزرتا ہے لوگوں کون جانتا ہے کہ ان کی رات کیسے گزر رہی ہے، ان کا دن کیسے گزر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کر رہا ہے، آیا سانپ اسے کاٹ رہا ہے، بچھو سے ڈس رہا ہے، یا کیا معاملہ ہو گیا ہے، ان کی قبر کی حالت کیسی ہے یہ کوئی بتا نہیں سکتا، یہ کسی کو معلوم نہیں لوگوں، وہی وہ قبر ہے لوگوں۔ سن لو، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جنت کی بشارت جن کو اللہ کے نبی نے اسی دنیا میں سنا دی تھی، اسی دنیا میں دے دی تھی کہ عثمان غنی وہ جنتی ہے، جنتی ہے، اور عثمان میرا آج کے بعد کوئی بھی عمل نہیں کرے گا تو بھی اسے جنت جانے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے، لیکن وہ عثمان غنی قبر کے پاس سے گزرتے، قبر کے پاس سے گزرتے، قبرستان سے ہو کر گزرتے، اس قدر کھڑے ہو کر روتے لوگوں، سن لو، آنکھوں سے آنسو اس طرح بہتے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی، آپ کی داڑھی مبارک بھیگ جاتی۔ صحابہ کرام پوچھتے، سوال کرتے، او عثمان غنی سن لو، او عثمان غنی، قبر جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے، جنت کا تذکرہ ہوتا ہے، لیکن آپ اس قدر روتے نہیں ہیں، لیکن قبرستان میں کھڑے ہو کر آپ اس قدر روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ آخر بات کیا ہے؟ وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں، او میرے اصحاب سن لو، او میرے ساتھیوں سن لو، اللہ کے نبی کو فرماتے سنا ہے جی کہ یہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے، ان القبر اول منازل الاخرہ، آخرت کی منزلوں میں سے قبر سب سے پہلی منزل ہے۔ اگر یہاں سب کچھ ٹھیک رہا، یہاں کا معاملہ ٹھیک رہا تو اوپر کا معاملہ بھی ٹھیک رہے گا، وہاں جنت میں جائیں گے، اور اگر یہاں کا معاملہ ٹھیک نہیں رہا تو وہاں کا معاملہ بھی خراب ہو جائے گا اور جہنم میں جانا ہوگا۔ اور میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں سن لو، اصحاب کرام ایسے بھی تھے، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، قبرستان سے گزر رہے ہیں، رو رہے ہیں، اور پھر سونار کی بھٹیوں سے گزر ہوتا ہے، وہ آگ کی جلن کو دیکھ کر بے ہوش بھی ہو جایا کرتے ہیں۔ اور لوگوں آج اس جہنم کی فکر نہیں کرتے، جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر نہیں کرتے۔ سن لو، یہ زندگی کب
کب تک ہے؟ یہ زندگی 60 سالہ، یہ زندگی 70 سالہ کی، یہ زندگی 100 سالہ کی، پھر آخر تو اسی قبر میں جانا ہوگا، وہاں قبر میں پہنچنا ہوگا اور برزخی زندگی کا سامنا کرنا پڑے گا، پل صراط سے گزرنا پڑے گا، میدان محشر میں جمع ہونا پڑے گا، وہاں حساب و کتاب کا دفتر کھل جائے گا، وہاں حساب و کتاب کا منظر سامنے لایا جائے گا، اور سن لو لوگوں، اور حساب و کتاب کی تکمیل کے بعد فرشتے تو اس قدر تعینات رہیں گے، تمہارے پیچھے فرشتے کھڑے رہیں گے، اللہ کا حکم کب ہوگا؟ اسے جہنم کے اندر ڈھکیل دیں گے۔ کیا بچو گے؟ کیسے بچو گے؟ عمل ہی نہیں، نہ قبر میں بچ سکتے ہو، نہ جہنم کے عذاب سے بچ سکتے ہو۔ عمل ہی تو ہے اصل، عمل نہیں تو کچھ نہیں۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، لہذا جہنم سے بچانے کی فکر کرو۔ یاد رکھو جہنم بڑی خطرناک جگہ ہے، بڑی خطرناک جگہ ہے لوگوں، اور جہنم تو بنائی گئی ہے گنہگاروں کے لیے، فاسق و فاجر لوگوں کے لیے، بدکاروں کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے جو پڑوسیوں کو تکلیف دیا کرتے ہیں، ہمسایوں کو پریشان کرتے ہیں، اپنے بھائیوں سے لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں، اور رشتے داروں سے قطع تعلق کرتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، شراب پیتے ہیں، اے ٹی ایم مارتے ہیں، الغرض کے جو لوگ بھی برائیوں میں ملوث ہیں ان کے لیے تو جہنم تیار کی گئی ہے۔ ان جہنم کانت مرصادا للطاغین، جہنم تاک میں لگی ہے، گھات میں لگی ہے، کن لوگوں کے لیے؟ جو سرکس لوگ ہیں، جو گنہگار لوگ ہیں، جو بدکار لوگ ہیں۔ اس لیے لوگوں اس جہنم سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اس جہنم سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے۔ جہنم بڑی خطرناک جگہ ہے، شاعر کہتا ہے دوزخ کی تپش سوچ کے جل جاتا ہے سینہ، بدبخت ہے جو نار جہنم میں جلے گا، آہو فوگا کریں گے جہنم میں دوزخی، کوئی وہاں پہ ان کی نہ فریاد سنے گا۔ پینے کے لیے گرم ابلتا ہوا پانی، کھانے کے لیے بس وہاں زکوم ملے گا۔ وہاں تو میرے بھائیوں بھوک لگے گی، بھوک سے پریشان رہو گے، کانٹا دار کھانا دیا جائے گا۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، وہ کانٹا دار کھانا گنہگاروں کا کھانا ہوگا، بدکاروں کا کھانا ہوگا، فاسق و فاجر لوگوں کا کھانا ہوگا۔ پیاس لگے گی لوگوں، پیاس لگے گی، گرم پانی دیا جائے گا، مائے حمیم دیا جائے گا، کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، ایسا گرم پانی، ایسا تپایا گیا جہنم کی آگ میں وہ پانی، ایسا گرم پانی ہوگا کہ وہ پانی پینے کے بعد اتڑیاں کٹ جائیں گی، اتڑیوں کو وہ پانی کاٹ ڈالے گا۔ میرے بھائیوں وہاں کا کھانا بھی کانٹا دار کھانا، وہاں کا پانی بھی خراب پانی، بدبودار پانی اور گرم پانی، وہاں تو بھی پلایا جائے گا، پیجو پلایا جائے گا، وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، وہاں تو پیجو پلایا جائے گا، پلایا جائے گا۔ اور پھر وہاں کا رہنا، وہاں کا جو گھر ملے گا تمہیں، کون سا گھر؟ تنگ تاریک، اور پھر چھت بھی آگ کی، سنو قرآن، چھت بھی آگ کی، زمین بھی آگ کی، چھت بھی آگ کی ہوگی، زمین بھی، فرش بھی آگ کی ہوگی۔ لہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل،
چھت بھی آگ کی ہوگی، فرش بھی آگ کی ہوگی، زمین بھی آگ کی، اور اوپر بھی آگ، چھت بھی آگ، اور وہاں کا اوڑھنا بچھونا بھی آگ کا ہوگا۔ لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش، وہاں کا اوڑھنا بھی آگ کا، بچھونا بھی آگ کا۔ سوچ کر دیکھو لوگوں کس قدر عذابات ہیں یہ، کس قدر جہنم کے اندر عذاب دیا جائے گا۔ دل رونگٹا، دل درن کا رونگٹا کھڑا ہو جائے گا۔ کبھی سوچو، کبھی غور کرو ان چیزوں پر۔ اللہ اللہ، کوئی پتھر کے عذاب میں مبتلا ہوگا، ان کے منہ کو پتھر سے مار رہا ہوگا، کسی کے پیٹ کو چھری سے چیر دیا جائے گا، اور لوگوں کوئی خون کے عذاب میں گرفتار ہوگا، اور کوئی آگ کی جوتی پہنا ہوا ہوگا۔ طرح طرح کے عذابات ہوں گے، کسی کو سانپ ڈس رہا ہوگا، اژدہا ڈس رہا ہوگا، کسی کو بچھو کاٹ رہا ہوگا، طرح طرح کے عذابات ہوں گے۔ ان عذابات کو دیکھ کر پریشان ہو جائے گا۔ داروغ جہنم سے کہے گا وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ، او داروغ جہنم اپنے رب سے کہو ہماری زندگی کا صفایا کر دیا جائے، ہمیں ختم کر دیا جائے، او ہمیں برداشت کرنے کی اب ہمت نہیں رہی۔ لیکن سن لو جواب ملے گا انکم ماکثون، نہیں نہیں یہیں پہ رہنا ہے، یہیں تمہیں ٹھہرنا ہے، یہاں سے کہیں جانا نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، جہنم سے بچنے کی فکر کرو، جہنم سے بچاؤ کے لیے نیکیوں کو فروغ دو، نیکیوں کا کام کرو، اچھا کام کرو، اور جو بھی برے کام ہیں ان تمام برے کاموں کو چھوڑ دو۔ ایک معاشرے میں زندگی بسر کر رہے ہو، اس معاشرے کو برائیوں سے پاک رکھو، اپنے گھر کو برائیوں سے پاک رکھو، اپنے گھر والوں کو نمازی بناؤ، اپنے گھر والوں کو روزے دار بناؤ، اپنے گھر والوں کو دیندار بناؤ۔ آج تمہارے گھروں میں، ہمارے گھروں میں دینداری نہیں ہے۔ آؤ میرے بھائیوں، ہمیں سب چیز کی فکر ہے لیکن آخرت کی فکر نہیں، اپنے بچوں کو دیندار بنانے کی فکر نہیں۔ ہم دنیا دار تو بنا دیتے ہیں، کمانے والے بنا دیتے ہیں، ہم ان کی عقلوں کو بڑھا دیتے ہیں، لیکن ہمیں یہ توفیق نہیں ہوتی کہ اپنی اولاد کو صحیح راستے پر چلنے کے لیے کچھ ڈائریکشن دے دیا کریں، کچھ ہدایتیں جاری کر دیا کریں۔ آؤ میرے بھائیوں، آج تم بازاروں سے ایک کھلونے خرید کر لاتے ہو اپنے چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچوں کے لیے، کبھی کبھی تم بازاروں سے مصلی بھی خرید کر لے آؤ، کبھی کبھی تم جائے نماز بھی خرید کر لے آؤ، اپنے بچوں کے لیے لاؤ، اپنی بچیوں کے لیے لے آؤ، اور کہو آؤ میرے چھوٹے بچے یہ تمہارے مصلی ہے، اور یہ تمہارا مصلی ہے، یہ تمہارا مصلی ہے، اور خود نمازی ہو، خود نماز پڑھتے ہو، اور بیوی تمہاری نماز نہیں پڑھتی ہے، کبھی جاؤ بازار اور تم مصلی خرید کر لے آؤ، اپنی زوجہ محترمہ سے کہہ دو ہر روز تو مٹھائیاں لا رہے تھے، ہر روز تو کچھ نہ کچھ لا رہے تھے، آج تیرا شوہر تیرے لیے مصلی خرید کر لایا ہے، جائے نماز خرید کر لایا ہے، او میری بیوی تجھے نماز پڑھنی ہے، دیکھو تمہارے گھر کے اندر دینداری پیدا ہوتی ہے کہ نہیں، جہنم سے بچنے کی کوشش لوگ تمہارے گھر کے اندر کرتے ہیں کہ نہیں، یہ کام کر کے دیکھو لوگوں۔ آج تمہارا بچہ جب روتا ہے، جب بلبلاتا ہے، جب چلاتا ہے، جب آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگتا ہے، اور اس وقت تم ان کے ہاتھوں میں موبائل تھما دیتے ہو اور گانا چالو کر کے تھما دیتے ہو، ارے وہ موقع ہے، وہی موقع ہے لوگوں، جب تمہارے بچے رونے لگے، جب تمہارے بچے تمہیں پریشان
بیان کرنے لگے سن لو، مرد ہو، باپ ہو یا ماں ہو، تم اللہ کا نام لیا کرو، سبحان اللہ کہا کرو، الحمدللہ کہا کرو، الحمدللہ تمہاری زبان سے نکلے، اور الحمدللہ زبان سے نکلتے ہوئے کہو کہ یا اللہ میرا بچہ پریشان کر رہا ہے، میرا بچہ مجھے تکلیف دے رہا ہے، پریشان کر رہا ہے، اے بچہ رک جاؤ، سبحان اللہ رک جاؤ، الحمدللہ چپ ہو جاؤ۔ لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ماں اپنے بچوں کو ان جملوں سے چپ نہیں کراتی، ان کی زبان میں الحمدللہ کا ورد نہیں ہوتا، وہ مائیں بہنیں زبان سے گالیاں نکالتی ہیں اور کہتی ہیں، بہت برا جملہ نکالتی ہیں اور ڈانٹتی ہیں، ڈپٹ کرتی ہیں، پھٹکارتی ہیں اپنی اولاد کو۔ بھلا بتاؤ ایسی صورتحال میں ان کا بچہ دیندار بنے گا پھر گالی سیکھے گا؟ اور میرے بھائیوں بہت سارے مسائل ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جن چیزوں پر ہمیں دھیان دینا ہے، ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنا ہے، ہمیں اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا ہے، ہمیں اپنے ایک ایک پل کا محاسبہ کرنا ہے، ایک ایک دن کا محاسبہ کرنا ہے۔ دعا کرو اللہ سے کہ اے اللہ ہمیں اپنی زندگی میں حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم گناہگار بندے ہیں، فاسق و فاجر ہیں، اے اللہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اور زندگی ہماری گناہوں سے لت پت ہے، اے اللہ ہمیں توبہ کی توفیق نصیب فرما اور ہماری مغفرت فرما۔ اے اللہ خود ہمیں بھی نمازی بنا، اس لیے کہ اے اللہ سب سے پہلے کل قیامت کے دن نماز کے متعلق سوال ہوگا، سب سے پہلا سوال نماز ہی کا ہوگا، تو نے نماز پڑھی کہ نہ پڑھی؟ میرے بھائیوں بہت کافی باتیں ہیں، اس نعرے حامیہ سے، اس نعرے حامیہ سے اگر بچنا ہے بچو، اگرچہ ایک کھجور دے کر ہی کیوں نہ بچنا چاہتے ہو، مگر اللہ کے راستے میں ایک کھجور ہی دے دو۔ اور یاد رکھو میری ماں و بہنوں، اگر قبر کے عذاب سے بچنا چاہتی ہو، قبر کے عذاب سے اگر بچنا چاہتی ہو، زیورات کو اللہ کے راستے میں دو، اس کا بھی کچھ نکالو، صدقات و خیرات کرو، اگر قبر کے عذاب سے بھی بچنا چاہتی ہو اور جہنم کے عذاب سے بچنا چاہتی ہو۔ میری مائیں بہنیں ان چیزوں پر دھیان دیں۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو، ہم جملہ بھائیوں کو اسلام کے پیغامات کے مطابق، اسلام کے احکامات کے مطابق اپنی اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ قیامت قریب ہے، اے اللہ قرب قیامت کو ہمارے دلوں میں داخل کر دے۔ اے اللہ موت قریب ہے، اے اللہ ہم سے قبر قریب ہے، اے اللہ ہمیں ان تمام چیزوں کی فکر کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جس طرح ہمیں دنیا کی فکر رہتی ہے، اے اللہ آخرت کی فکر، جہنم سے بچنے کی فکر، جنت میں داخل ہونے کی فکر اور برزخی عذاب سے اپنے آپ کو بچنے کی فکر، پل صراط سے گزرنے کی فکر اے اللہ ہمارے قلوب میں داخل فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم واتوب الينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔